قائد ملت لیاقت علی خان کا شمار ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جو پاکستان کے لیے پیدا ہوئیں، پاکستان کے لیے زندہ رہیں اور پاکستان کے لیے ہی جان قربان کی۔ وہ ملک کے صف اول کے رہنماؤں میں سے تھے اور قائد ملت کے نام سے مشہور تھے۔ قائد اعظم کے دست راست اور آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے۔ قائد ملت کرنال کے نواب خاندان میں 1895 میں پیدا ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسب ایران کے مشہور فرما رواں نوشیروان سے ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اتر پردیش میں حاصل کی۔ BA علی گڑھ یونیورسٹی سے کیا اور بیرسٹری کی تعلیم کے لیے انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخل ہو گئے۔ 1921 میں انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ وہ فطرتاً خاموش طبع اور محنتی انسان تھے۔ ان کے دل میں قوم کا گہرا درد تھا۔ ظاہرداری اور منافع سے انہیں نفرت تھی۔ قائد اعظم نے ان کی قابلیت کی قدر کرتے ہوئے انہیں اپنا دست راست بنا لیا۔ 1947 کو پاکستان وجود میں آیا تو وہ ملک کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ یوں ایک نہایت اہم ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آن پڑی۔ انہوں نے اپنی قابلیت، تدبیر اور سیاسی سوجھ بوجھ کا بھرپور ثبوت دیا۔ عالمی برادری میں انہوں نے پاکستان کا نام بلند کیا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد تو ان پر مزید ذمہ داری پڑ گئی۔ انہوں نے ہر مشکل کا مقابلہ نہایت مدبرانہ اور تحمل مزاجی سے کیا۔ ان کی عظیم خدمات کے اعتراف کے طور پر قوم انہیں قائد ملت کا خطاب دیا۔ ان میں یقینی طور پر جرأت، مستقل مزاجی اور بہترین انتظامی قابلیت موجود تھی، جس سے شب و روز کام لے کر انہوں نے آخری دم تک ملک کی بے غرض خدمات انجام دیں۔ انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا اور وزیر اعظم کانفرنس میں شامل ہو کر پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کروایا۔ بھارت نے جب پاکستانی سرحد پر فوج جمع کی تو آپ نے بھارت کو موقع دکھا کر اپنی قوم کو متحد ہونے کا پیغام دیا۔ وہ مسلمان عالم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی خواہش مند تھے۔ 16 اکتوبر 1951 کو آپ کو راولپنڈی میں ایک اہم تقریر کرنے والے تھے۔
آپ نے کھڑے ہو کر صرف یہ کہا کہ میرے پیارے ہم وطنوں، کہ سید اکبر نامی ایک شخص نے آپ پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں انہوں نے قوم کو ہمیشہ ہمیشہ چھوڑ گئے۔ کسی ملک کو ایسے مخلص اور قابل سیاستدان مشکل سے ملا کرتے ہیں۔ جب آپ زندہ تھے تو قائد ملت تھے، پھر شہید ہونے کے بعد شہید ملت کہلائے۔ آپ کو پاکستان سے اس قدر محبت تھی کہ جو شہادت کے وقت بھی آپ کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا: خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔